وقت نہیں ہے، صرف 5 منٹ چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے، قل رب زدنی علما۔ میرے رسول، میرے نبی، میرے حبیب، اپنے رب سے علم مانگ، علم سے عزت، علم سے شان، علم سے رتبے، علم سے ترقی، علم کے بغیر ذلت، رسوائی، دھکے۔ یہ علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، العلم و علمان۔ علم 2 قسم کے ہیں۔ ایک علم فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر۔ یہ علم کیا ہے؟ نماز فرض ہے، نماز کا علم بھی فرض ہے۔ روزہ فرض ہے تو روزے کا علم بھی فرض ہے۔ حج فرض ہے تو حج کا علم بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ فرض ہوگی تو زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ یہ فرض تو ہے، لیکن رسول پاک فرماتے ہیں دوسرا علم نافع ہے، نفع دینے والا ہے۔ وہ علم کیا ہے؟ ہمارے باطن میں امراض ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ریاکاری ہے، تکبر ہے، زنا کی محبت ہے، گناہ کی محبت ہے، قرآن سے دل نہیں لگتا، رسول پاک سے تعلق نہیں جڑتا، سنت پر عمل نہیں ہوتا، دین پر عمل نہیں ہوتا۔ یہ باطن کا مرض ہے۔ اس کا علم حاصل کرنا، ان کا علاج کرنا، یہ علم نافع ہے، نفع دینے والا ہے۔ ہمارے قلب کے اندر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ہونا چاہیے، ہمارے قلب کے اندر صبر ہونا چاہیے۔ یہ وہ صفات ہیں۔ اخلاق حمیدہ حاصل کرنا، اخلاق رضیہ کو چھوڑنا۔ اگر یہ علم حاصل نہیں کیا تو یہ بندہ بہت بڑے گھاٹے میں ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کم ذات لوگ، نیچ ذات لوگ علم کی وجہ سے امام بن گئے، علم کی وجہ سے سردار بن گئے، علم کی وجہ سے وہ شاہ بن گئے۔ اور میں نے دیکھا جن کے بڑے نام تھے، بڑی ذاتیں تھیں، بڑے خاندان تھے، علم چھوڑ کے رسوا اور ذلیل ہو گئے۔ میرے بیٹے، میرے بھائی، خدا کی قسم یقین جانیے لفاظی نہیں ہے، بیٹھ کے روح خوش ہو گئی۔ میں مبارک دیتا ہوں حضرت صاحب کو، مفتی صاحب کو، سب بچوں کو۔ کیوں کہ رسول پاک فرماتے ہیں دنیا میں اہل جنت کو دیکھنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں اہل جنت؟ تیرے میرے پیارے محبوب نے فرمایا طالب علم دنیا میں جنتی ہیں۔ رسول پاک کا فرمان ہے، یہ طالب علم قرآن پاک پڑھنے والے جب یہ چلتے ہیں تو اللہ کے ملائکہ ان کے پاؤں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ رسول پاک نے فرمایا جب یہ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے اللہ کے ملائکہ اس کے کھانوں پر نورانی پر پھیر دیتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو بڑی شان دی ہے، لیکن ایک بات ذہن نشین ہو، سفید چادر پر معمولی داغ لگے تو نظر آتا ہے، کالی چادر ساری اس پہ سیاہی اڈھیل دو، اس کو رنگدار کر دو، پتہ ہی نہیں چلتا۔ عالم ہو یا طالب علم ہو، آپ سفید چادر ہیں۔ لوگ آپ کو کسی اور مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں، کسی اور رتبے پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنے اعمال کو اس طرح کا کرنا ہے، کوئی دیکھے تو رسول پاک کے دین پر انگلی نہ اٹھائے، یہ مولوی، یہ طالب علم، بلکہ اس کو ماننا پڑے یہ قرآن و حدیث کو پڑھنے والے یہ تو پوری ملت کے رہبر ہیں، یہ تو ملت کے رہنما ہیں۔
آپ کی نگاہ کچھ اور ہونی چاہیے، گفتار کچھ اور ہونی چاہیے، کردار کچھ اور ہونا چاہیے۔ جب آپ اس طرح کریں گے، میرے مرشد میرے شیخ فرمایا کرتے تھے تمہیں تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں دیکھ کے غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا۔ یہ جو خدمات ہیں، کیا خدمات ہیں؟ طالب علم جو پڑھ رہے ہیں میں ان کی عرض کر رہا ہوں، اساتذہ اکرام بڑی شان، آپ کے والدین بڑی شان۔ رسول پاک فرماتے ہیں جن کے بچے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، روز محشر ان کے والدین تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، ان کے سروں پر تاج رکھے ہوں گے، اور اس تاج کے اندر ایک ایک یاقوت اتنا چمکدار ہوگا کہ 70 سورج کی روشنی کم ہوگی، وہ زیادہ چمکدار ہوں گے۔ یہ تو والدین کا رتبہ اور شان ہے، پھر اساتذہ کرام جو پڑھاتے ہیں ان کی کیا شان ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، بلکہ علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے کوئی ایک لفظ پڑھائے وہ میرا استاد، اور مجھے کہیں فروخت کر دے میں اف نہ کروں۔ میں سب دوستوں سے عرض کر رہا ہوں، اللہ کے دین کی روح یہ ہے نیکی میں تعاون کرنا ہے اور برائی سے روکنا، یہ دین اسلام کی روح ہے۔ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ بہت بڑا کام ہے، یہ اس وقت پتہ چلے گا جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جس دوست کو توفیق دی ہے وہ تو مبارک کے لائق ہیں، لیکن میری عرض ہے جس قدر ہو سکے، میرے مرشد فرمایا کرتے تھے یہ جو قورمے کھاتے ہیں، یہ جو مرغیاں کھاتے ہیں، یہ جو اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں، یہ 2 انگلی کے مزے کے لیے کھاتے ہیں، نیچے جا کے دال بھی وہی ہے، سبزی بھی وہی ہے۔ اس لیے یہ آپ کے جو روزمرہ کے اخراجات ہیں ان کو نکالو۔ اگر مرغی کھا لو گے تو مزہ اس کا بھی 2 انگلی کا ہے، قورمہ کھاؤ گے اس کے 2 انگلی کا مزہ ہے۔ سادگی پہ آؤ، اور جو 2 پیسے بچ جائیں وہ ان اداروں میں لگاؤ۔ خدا کی قسم ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو دکھائے گا جس نے اللہ کے دین اس کی خدمت کے لیے، علماء کرام کی خدمت کے لیے، ان مدارس کو قائم کرنے کے لیے جو کوشش کی ہوگی، اللہ جب اس کا رتبہ عطا کرے گا ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ابھی کچھ دوستوں نے اعلان کیا کہ کوئی ہمارے لیے خدمت ہو، آپ نے اعلان فرمایا تھا، جی آپ نے اعلان فرمایا تھا نا، یہ اعلان ابھی کیا نہیں ہے، کہا ہے ہمیں خدمت کا موقع دو۔ نبی پاک فرماتے یہ نیکی لکھ لی گئی، یہ نیکی لکھ لی گئی، اور جب یہ خدمت کریں گے تو رسول پاک فرماتے اللہ اس نیکی کو 10 گنا اور بڑھا دے گا۔ نیت کرنے پر نیکی لکھ لی جاتی ہے، اور جب وہ نیکی کرتا تو 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی جو ہو سکا، میں آپ کا خادم ہوں، جو خدمت ہو سکی انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ساتھ ہوں، اور سب کو میں موتوان عرض کرتا ہوں جو ہو سکے یہ آخرت کی کمائی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اذان محمدی جاری رہے گا، اذان محمدی یہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہے، 50 سال 60 سال 70 سال، زیادہ 100 سال، 100 سال کے بہت کم ہوتے ہیں، اور یہ اس زندگی کی کمائی ہے جہاں موت آئے گی نہیں، یا تو راحت ہی راحت یا عذاب ہی عذاب۔ اپنی زندگیوں کو راحت میں بدل لو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمندر کے کنارے پر بیٹھے تھے، ایسے سمندر کے اندر یہ چھوٹی انگلی ڈال کے باہر نکالی، فرمایا میرے صحابہ
اس انگلی پر کتنا پانی لگا ہوگا، سمندر کا کتنا پانی میری انگلی کے ساتھ لگا ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں۔ کہاں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اور کہاں یہ تھوڑا سا پانی۔ نبی پاک نے فرمایا آخرت دنیا کی نسبت اس طرح سے ہے کہ دنیا یہ جو تھوڑا پانی انگلی سے لگا یہ، اور باقی سارا سمندر آخرت ہے۔ آخرت کے لیے اس سے بڑی کمائی کوئی نہیں ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم کو پھیلاؤ، اللہ کے محبوب کا دین پھیلاؤ۔ یہ تخلیق کا مقصد ہے زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سرفرازی۔ اسی لیے ہم مسلمان، اسی لیے ہم نمازی۔ وما توفیق الا باللہ۔